اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر کالا جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کس طرح کی جاتی ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے گھومتا ہے جس طرح سے خون گھومتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو ہر وقت برے کاموں کی طرف بہکاتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے خلاف بھڑکاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جب بھی کسی عورت کے اوپر اولاد کی بندش کی جاتی ہے یا اس کو یا اس کے شوہر کو بال کھلائے جاتے ہیں، ویسے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے منہ میں بال آتا ہے کھانے کی کسی چیز میں بھی، تو ہمارے منہ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم وہ بال نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ بال ایسے ہوتے ہیں جن پہ کالا جادو کیا جاتا ہے، اور یہ بال خاص طور پہ جنات لے کے آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ لوگ اپنا کچھ کھانے لگتے ہیں، کھانا یا کوئی چیز، تو یہ بال جنات اس چیز میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کے منہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جو شیطان آپ کے پیٹ میں پہلے سے ہی موجود ہے وہ آپ کے اس بال پہ گریں لگا دیتا ہے اور آپ کی کوکھ یا آپ کا حمل اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ بعض اوقات تو حمل ہوتا ہی نہیں، بعض اوقات حمل ہو بھی جائے تو بچہ ختم ہو جاتا ہے، یا بچہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو 20 سے 30 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جاتا ہے، اور جب بچہ مرتا ہے تو جامنی کلر کا ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو بچہ نہیں ہو رہا تو آپ پہ کالا جادو ہی ہو۔ کالے جادو کے سمٹمز ہیں، اگر آپ پہ اولاد کی بندش ہے تو اس عورت کو یا اس مرد کو ڈرانوے خواب آئیں گے، ایسا لگے گا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے آگے پیچھے یا آپ کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے۔ اس عورت کے پیٹ میں ہر وقت درد رہے گا، بہت زیادہ درد ہوا کرے گا، اور ایسا درد جو اس سے پہلے عورت نے کبھی محسوس نہ کیا ہو۔ عورت کے جسم پہ نیلے کلر کے نشان آنا شروع ہو جائیں گے، اگر نیلے نہیں ہوں گے تو کالے کلر کے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ نشان دن بدن زیادہ ہوتے جائیں گے، اور کبھی کبھار وہ ایک دم ختم ہو جائیں گے اور بعض اوقات دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ عزیز دوستو، یہ چیز تو آپ بالکل کلیئر رکھیں کہ جب بھی اولاد کی بندش کی جاتی ہے تو وہ چیز آپ کو کھلائی جاتی ہے، یعنی اولاد کی بندش کا جادو ہمیشہ کھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے لیے کوئی چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کھانے میں زہر بھی ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو وہ آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور اگر آپ خصوصی طور پہ اس بیماری سے یعنی حمل کی بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کے چیز کھائیں، تو بے شک اس میں زہر یا جادو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کے حکم سے شفا بن جائے گی۔ عزیز دوستو، رہی بات یہ کہ کالے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ آپ یہ علاج شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت خوبصورت اور بہت اچھی اولاد عطا فرمائے گا، اور اگلا جو مرضی کر لے آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ روایت میں موجود ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو 3 چیزیں عطا فرماؤں گا، اس کے تمام گناہ بخش دوں گا، اس کو بہترین اور بے تحاشا رزق دوں گا، اس کو بہترین اور خوبصورت اولاد دوں گا۔ اور عزیز دوستو، استغفار سے مراد صرف استغفار کہنا نہیں ہے، بلکہ پورا ورڈ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ آپ کو جو آپ چاہیں گے اللہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنا شروع ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، یعنی ہر وقت کوشش کریں کہ ڈیلی کم از کم 100 دفعہ استغفار ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ ڈیلی کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ اولاد کی بندش کے علاوہ بھی کالا جادو ہوتا ہے،
جو آپ کو جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے آپ کا جسم کا کوئی خاص حصہ کام کرنا چھوڑ دے، یا آپ کو فالج ہو جائے، یا آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ بہت زیادہ درد ہو، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں لوہا یا سوئیاں بار بار چبھوئی جا رہی ہیں، تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے، اور اس کا سب سے آسان علاج بھی استغفار ہے۔ روایت میں موجود ہے، جو شخص بھی استغفار کہے گا، اللہ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا، اور اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، دولت عطا فرمائے گا، اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے گا۔ ویسے تو کالے جادو کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے جسم میں کمزوری ہو جانا، یعنی آپ کو بار بار چکر آنا شروع ہو جائیں، لیکن آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروائیں اور ڈاکٹر کا تمام ٹیسٹ کلیئر کریں اور آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اس کے بعد بھی آپ کے جسم کی کمزوری مینٹین رہے، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، خاص طور پہ وہ چیزیں جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں، جیسے آپ کا کنگھا، ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز، کپڑے، خاص طور پہ وہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوں وہ غائب ہو جائیں، تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ جسم پہ نیل کے نشان آ جائیں یا کالے کلر کے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں، سینے میں گھٹن محسوس ہو، خاص طور پہ عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک سینے میں گھٹن محسوس ہو، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا شروع ہو جائے، یعنی آپ گھر والوں سے پیار محبت کی باتیں تو دور کی بات انہیں دیکھنا بھی پسند نہ کریں، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھگڑا شروع ہو جائے، یعنی ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار شروع ہو جائے، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جائے، خواب میں آپ لوگ جنگلی جانور دیکھنا شروع ہو جائیں، خاص طور پہ ایسے جانور جو آپ کا پیچھا کر رہے ہوں، سوتے ہوئے جھٹکا لگے، یا ایسا لگے کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا آپ کا نام پکار کے آپ کو کسی نے جگایا ہے، یا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے آپ کو کسی نے ہلایا ہے، تو یہ بھی جادو کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو ویران جگہوں پہ دیکھنا، یا سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز کھلائی ہے اور اس کا ذائقہ اٹھتے ہی اپنے منہ میں محسوس کرنا، تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ سر، سینے، کندھے، کمر پہ بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کے جسم پہ بہت زیادہ وزن ہے اور آپ سے اٹھنے بھی نہیں ہو رہا، اور آپ کو ہر وقت کمزوری اور جسم میں درد محسوس ہونا، قرآن، ذکر، نماز سے کراہت محسوس کرنا، اگر آپ کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو ایک دم تھکان محسوس ہو جانا، یعنی آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں یا تو وہ آپ کرنا بھول جائیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میں جیسے ہی وظیفہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میری سانس چلنا یا جمائی آنا یا نیند آنا یا تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا اور لوگوں کے چہرے برے لگنا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، ایسا لگنا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ہر وقت آپ کے پاس کوئی موجود ہے، تو عزیز دوستو یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور کالے جادو کا علاج بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ بس آپ نے دو چیزیں فالو کرنی ہے، ایک اللہ پہ توکل اور دوسرا استغفار، کیونکہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ کی تمام نعمتیں اس کی طرف آ جاتی ہیں، اور اللہ اس سے تمام مشکلات، تمام مصائب، تمام بری چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنے حق میں دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ آپ کو تمام بری چیزوں سے بچائے گا۔ عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ اچھی اور خوبصورت اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ اللہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا
إنني في بحر غم مغرق هزي يدي سهل لنا أشقى لنا. اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ. مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما. اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما. اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب